مجھ پر ہاتھ اٹھا کر پچھتاؤ گے خان۔ وہ زمین کے کونے میں سسکتی غرائی تھی جب عباد خان نے بغور اسے دیکھا تھا۔ یہ لڑکی ونی ہو کر اس کے نکاح میں آئی، پر وہ دنگ رہ گیا تھا۔ یہ وہی لڑکی تھی جسے 2 سال پہلے اس نے بزنس اینڈ لا کالج میں تقریر کرتے دیکھا تھا اور دیکھتا رہ گیا۔ اس نے خود پر ضبط کرتے اسے حویلی کے بیسمنٹ میں بند کروایا تھا، جہاں اسی رات ایک ملازم نے اس لڑکی کے بھاگنے میں مدد کی تھی اور وہ عباد خان کے نکاح میں ہوتے ہوئے شہر بھاگ گئی تھی۔ عباد خان سے چھپتے اس نے CSS کے پیپر دیے تھے۔ وہ اسسٹنٹ کمشنر لگی تھی، اس کا آفس میں پہلا دن تھا، پر آفس میں قدم رکھتے پتھر ہو گئی تھی کیونکہ عباد خان کرسی پر بیٹھا سرد نظروں سے اسے ہی گھور رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ زارا نے اپنی نئی وردی سیدھی کی اور گہری سانس لی، جس سے اس کے ہاتھوں کی کپکپاہٹ کم نہ ہوئی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، اس کے قدم فرش سے چپک گئے تھے، اس کی ہر جبلت اسے بھاگنے پر مجبور کر رہی تھی۔ اس کی سرد تیز سرمئی آنکھیں اس کی آنکھوں سے ملیں، ان میں کوئی حیرت نہیں تھی۔ وہ اس کے میز کے سامنے سیدھی کھڑی ہو گئی، اس کی کمر اکڑی ہوئی تھی۔ سر، اسسٹنٹ کمشنر زارا احمد ڈیوٹی پر حاضر ہے۔ یہ الفاظ اس کے منہ میں راکھ جیسے لگے۔ ایک دھیمی بیہودہ مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر آئی۔ احمد، ایک نئی زندگی کے لیے ایک نیا نام، یہ تم پر جچتا ہے۔ اگرچہ مجھے تسلیم کرنا پڑے گا، مجھے پرانا نام زیادہ پسند تھا، زارا خان۔ اس میں ایک خاص کشش تھی۔ زارا نے کوئی تاثر نہیں دیا۔ وہ پہلے کی بات ہے سر، وہ ایک غلط فہمی تھی جسے میں نے درست کیا ہے۔ درست کر لیا؟ وہ اپنی کرسی پر پیچھے ٹیک لگا کر بیٹھا۔ کیا تم اسے درست کرنا کہتی ہو؟ رات کے اندھیرے میں اپنے سسرال سے بھاگ جانا ایک کافی بڑی غلطی ہے۔ میں ایک بچی تھی، زارا نے سخت لہجے میں کہا، اور وہ سسرال نہیں تھا، وہ ایک ایسی قید تھی جس کا جرم میرے خاندان نے نہیں کیا تھا۔ قانون اسے مختلف نظر سے دیکھتا ہے، بزرگ اسے مختلف نظر سے دیکھتے ہیں، اور میں۔ عباد رکا، وہ لمبا اور طاقتور تھا۔ وہ زارا کے قریب آیا اور پھر بولا، میں اسے مختلف نظر سے دیکھتا ہوں۔ تم میری ونی تھی، میری بیوی، میری ملکیت۔ میں کسی کی ملکیت نہیں ہوں اور نہ ہی تھی، اور یہ بات میں ثابت کر چکی ہوں۔ وہ بغاوت جو اس نے برسوں سے پالی تھی، اس کی آنکھ اور تیز بھڑک اٹھی۔ عباد تیزی سے اس کی طرف بڑھا اور زارا کی ٹھوڑی پکڑ لی۔ اس کا ہاتھ سخت تھا۔ تم اب بھی وہی لڑکی ہو جو مجھ سے ڈر کر بھاگی تھی۔ تمہیں سیکھنا پڑے گا کہ مجھے کیسے جواب دینا ہے۔ چھوڑے مجھے، وہ سرگوشی میں بولی، اپنا چہرہ دور کرنے کی کوشش کرتے ہوئے۔ اس کی گرفت لوہے کی طرح مضبوط تھی۔ اور اگر میں نہ چھوڑوں؟ اس نے زور ڈالا۔ تم شکایت کس سے کرو گی؟ میں ہی تو سب سے بڑا افسر ہوں یہاں۔ وہ اتنا قریب تھا کہ وہ اس کے کلون کی خوشبو کو سونگھ سکتی تھی، ایک ایسی خوشبو جو اسے خوفناک بچپن کی یاد تھی۔ تم میرے شہر میں ہو، میرے ضلع میں ہو، میرے دفتر میں، تم مجھے جواب دہ ہو۔ حکم کی زنجیر ملکیت کی ایک شکل ہے، اپنی زبان کو لگام دو۔ میں تمہارا انتظار کر رہا تھا زارا، میں جانتا تھا کہ تم واپس آؤ گی۔ تم جیسی چھوٹی مخلوق ہمیشہ انہی چیزوں کی طرف لوٹتی ہے جنہوں نے انہیں بنایا ہے۔ تم نے مجھے نہیں بنایا، تم نے مجھے توڑنے کی کوشش کی، زارا نے سخت لہجے میں کہا، اور جھٹکے سے زارا کی ٹھوڑی چھوڑ دی، جیسے اپنے جذباتی اظہار سے گھن آ گئی ہو۔ تمہیں ابھی یہ معلوم نہیں ہے، تمہاری پہلی اسائنمنٹ دریا کے کنارے کی کچی آبادیاں، وہاں صفائی کا مسئلہ ہے، دیکھو اسے۔ برخاست۔ وہ پیچھے ہٹی، اس کا دل پسلیوں سے ٹکرا رہا تھا۔ وہ مڑی اور تقریباً دفتر سے بھاگ گئی۔ اس کی سرد سرمئی آنکھیں اس کی پیٹھ میں ایک سوراخ کر رہی تھی۔ زارا تیزی سے دفتر سے باہر نکلی، اس کا دل دھڑک رہا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی، یہ شخص اب بھی مجھے ڈراتا ہے۔ ایک ہفتے بعد زارا کو دعوت نامہ ملا۔ عباد کی حویلی میں ڈنر تھا، تمام افسران آ رہے تھے۔ زارا نے سوچا نہیں جاؤں گی، لیکن وہ جانتی تھی ایک حکم تھا۔ حویلی بہت بڑی اور پرانی تھی۔ زارا کو وہ دن یاد آیا جب وہ یہاں دلہن بن کر آئی تھی۔ وہ کانپ اٹھی۔ عباد خان پر اس کی نظر پڑی، وہ سب کے ساتھ کھڑا مسکرا رہا تھا، بات کر رہا تھا، لیکن جب بھی وہ زارا کو دیکھتا اس کی مسکراہٹ غائب ہو جاتی۔ زارا کو عباد کی نظریں بخوبی محسوس ہو رہی تھیں، وہ مسلسل اس کی نظروں کے حصار میں تھی۔ کھانے کے بعد سب آہستہ آہستہ جانے لگے، زارا بھی جانے لگی۔ وہ جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے چلی جانا چاہتی تھی۔ رکو،
عباد کی آواز آئی۔ تمہارے ساتھ بات کرنی ہے، میری لائبریری میں آؤ۔ زارا کا دل خوف سے بھر گیا۔ اب وہ اسے ایسے کیوں بلا رہا تھا؟ وہ مجبور تھی، اس لیے اس کے پیچھے پیچھے لائبریری میں گئی۔ عباد نے اس کے داخل ہوتے ہی دروازہ بند کر دیا۔ آپ نے مجھے یہاں کیوں بلایا ہے؟ مجھے کیوں تنگ کر رہے ہیں؟ کھولیں دروازہ، زارا نے خوف سے کپکپاتی آواز میں کہا۔ تمہیں یہاں دیکھنا چاہتا تھا، عباد نے جواب دیا۔ تمہیں دیکھ کر اچھا لگ رہا ہے، اور دوسری بات یہ کہ میں اپنی بیوی کو کہیں بھی بلوا سکتا ہوں اور کہیں بھی لے جا سکتا ہوں۔ نہ تو میں کسی کی اجازت کا محتاج ہوں اور نہ ہی اس کا جواب دہ۔ میں اس شادی کو نہیں مانتی، وہ ایک سودا تھا زبردستی کا، میرے نہ کردہ گناہ کی سزا۔ وہ اس کے پاس سے ہی کہہ کر گزرنے والی تھی کہ عباد نے اسے بازو سے دبوچ کر اپنے پاس گھسیٹا، جس سے وہ اس کے سینے سے آ لگی۔ کہیں نہیں جاؤ گی اب تم، یہیں رہو گی میرے پاس، میری بیوی ہو تم، عباد نے اسے یاد دلایا۔ کبھی نہیں، میں یہاں ہرگز نہیں رہوں گی، اور اس نام نہاد نگاہ سے آزادی میں طلب کر کے رہوں گی۔ زارا کی آنکھوں میں ارادہ سخت تھا۔ مجھ سے آزادی تمہیں مرنے کے بعد ہی ملے گی مسز خان۔ عباد اس پر ایک بار پھر حقیقت آشکار کی اور تیزی سے اس کی طرف بڑھ کر اسے باہوں میں اٹھا لیا۔ چھوڑے مجھے، جانے دیں۔ اس نے خود کو چھڑوانے کی کوشش کی لیکن بے سود رہی۔ وہ اسے اس کے اور اپنے بیڈ روم میں لے آیا اور اسے بیڈ پر بٹھایا۔ وہ بیڈ پر سمٹی۔ دیکھیں یہ ٹھیک نہیں ہے، مجھے آپ یہاں ایسے نہیں دوبارہ قید کر سکتے، میں اب وہ کمزور لڑکی نہیں ہوں۔ وہ بات مکمل بھی نہیں کر پائی تھی کہ وہ اس کے اوپر جھکا۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ میں کیا کیا کر سکتا ہوں۔ عباد نے اسے اپنے حصار میں قید کر لیا اور آہستہ آہستہ اس پر اپنے لمس چھوڑتا رہا۔ وہ ساری رات اس کے آغوش میں تڑپتی رہی۔ زارا صبح اٹھی تو خود کو کافی تھکا ہوا محسوس کر رہی تھی، جبکہ عباد ابھی تک سو رہا تھا۔ زارا نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی اور اٹھ کر جانے لگی۔ تبھی اسے اپنے ہاتھ کی کلائی پر وزن محسوس ہوا۔ عباد نے اسے اٹھنے سے روکا اور ایک بار پھر اسے اپنے قریب کیا۔ وہ اس کے لیے تیار نہیں تھی تو ایک دم چونک کر بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ تمہیں میرے آرڈر کا انتظار کرنا چاہیے، کچھ بھی کرنے سے پہلے وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا اور اس کے مزید قریب ہونا چاہا تو بس عباد بس کریں، اب چھوڑ دیں۔ اس نے خود کو اس سے چھڑوایا اور تیزی سے باتھ روم کی طرف بھاگی۔ وہ اس کو مسکراتا ہوا دیکھتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد وہ فریش ہو کر باہر آئی۔ عباد بھی جب تک پوری طرح بیدار ہو چکا تھا۔ مجھے گھر جانا ہے، میرا سامان اور یونیفارم اپارٹمنٹ میں ہے۔ زارا نے جھجکتے ہوئے اسے مخاطب کیا۔ تمہیں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ عباد کے ماتھے پر بل پڑے۔ غلام دین، عباد نے ملازم کو آواز دی۔ جی صاحب جی، غلام دین نے فرمانبرداری کا اظہار کیا۔ جاؤ میڈم کے اپارٹمنٹ سے ان کا ضروری سامان لے آؤ۔ نہیں، میں خود لے آؤں گی، اسے کیا پتا میری کون سی چیز کہاں ہے؟ زارا نے روکا۔ عباد نے کچھ سوچتے ہوئے غلام دین کو واپس بھیجا۔ تو پھر رکو، میں ناشتے کے بعد لے چلوں گا تمہیں، اس نے زارا سے کہا۔ زارا کے پاس اب کچھ کہنے کا جواز باقی نہیں تھا۔ وہ خاموش رہی اور عباد فریش ہونے چلا گیا۔ وہ فریش ہو کر آیا تو زارا بیڈ پر بیٹھی اپنی انگلیوں کو مروڑ رہی تھی جیسے بے چین ہو۔ عباد نے باہر نکل کر ایک نظر اس پر ڈالی۔ چل رہے ہیں؟ اتنی بے چینی کس بات کی ہے؟ وہ اس کو اس طرح دیکھ کر بولا۔ نہیں، تو وہ سنبھلتے ہوئے بولی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ اس کے اپارٹمنٹ میں تھے۔ تمہیں جو جو لینا ہے لے لو، پھر واپس چلتے ہیں۔ عباد ایک جگہ بیٹھتے بولا۔ مجھے کہیں نہیں جانا، مجھے یہیں رہنا ہے۔ زارا نے اس کی طرف دیکھا اور بولی۔ اسے پھر زارا سے دوبارہ اس بات کی توقع ہرگز نہیں تھی۔ تبھی اس کے چہرے پر غصہ نمودار ہوا۔ کیا بکواس ہے، جاؤ، جا کر سامان لاؤ اپنا۔ عباد نے اسے ڈانٹا۔ میں کہہ رہی ہوں نا کہ مجھے آپ کے ساتھ نہیں جانا، تو کیوں پیچھے پڑے ہیں میرے؟ تبھی عباد کے قدم تیزی سے اس کی طرف اٹھے۔ اس نے زارا کو دیوار سے لگایا۔ پھر سے یاد دلاؤں؟ تبھی زارا کے منہ سے دبی دبی سسکی نکلی۔ رات کی یاد اس کے ذہن میں ایک بار پھر نمودار ہوئی۔ ہٹے پیچھے، لا رہی ہوں سامان، وہ اس کے حصار سے نکلتے ہوئے بولی۔ گڈ۔ عباد پیچھے ہوا۔ زارا نے بے دلی سے اپنا سامان پیک کیا اور باہر آئی۔ عباد نے خاموشی سے اس کا سوٹ کیس اٹھایا اور اسے آگے بڑھنے کا اشارہ کیا۔ وہ باہری قدم اٹھاتی ہوئی گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ آج ڈیوٹی پر دن تھکا دینے والا تھا۔
زارا اور عباد ایک ساتھ ہی گھر واپس آئے تھے۔ زارا کا ارادہ آرام کرنے کا تھا۔ وہ گاڑی سے بھاری قدموں سے اتر رہی تھی، چہرے پر تھکن نمایاں تھی۔ کیا ہوا؟ چلا نہیں جا رہا تو گود میں اٹھا لوں؟ عباد کی آواز آئی، جس پر زارا نے عباد کو گھور کر دیکھا اور تیزی سے گھر کے اندر بڑھ گئی۔ تھوڑی دیر میں وہ دونوں تازہ دم ہو کر کھانے کی میز پر تھے۔ رات کا کھانا خاموشی میں کھایا گیا، بس چمچوں اور پلیٹوں کی آوازیں وہاں کی خاموشی کو توڑ رہی تھیں۔ جب کھانا ختم ہوا تو زارا جانے کے لیے اٹھی۔ کہاں جا رہی ہوں؟ عباد نے پوچھا۔ سونے جا رہی ہوں، زارا نے بے تاثر لہجے میں جواب دیا۔ یہاں میرے ساتھ؟ زارا کا چہرہ فوراً سفید ہو گیا۔ عباد، مجھے اب بھی سکون کی ضرورت ہے، اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ عباد اپنی کرسی سے اٹھا اور اس کے پاس آیا۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں سکون ملے گا۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ زارا کو درد محسوس ہوا۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ اب بھی یہی سمجھتے ہیں کہ میں آپ کی ملکیت ہوں۔ اس نے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی لیکن وہ بے سود تھی۔ تم ہو، عباد نے ٹھنڈے لہجے میں کہا۔ ہم نے اسے پہلے بھی طے کیا ہے اور یہ بات تم بھی جانتی ہو زارا۔ یہ خوفناک لا قانونی سودا تھا۔ زارا نے جھٹکے سے ہاتھ چھڑایا، جس میں میری رضامندی شامل نہیں تھی۔ عباد نے ایک قدم آگے بڑھایا جس سے زارا پیچھے ہٹی۔ تم نے جو کیا وہ بھی لا قانونی تھا، مجھ سے شادی کے بعد بھاگ جانا۔ شادی؟ یہ شادی نہیں تھی، یہ سزا تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اور میں مزید قید میں نہیں رہوں گی۔ اس نے پلٹ کر بھاگنے کی کوشش کی لیکن عماد نے اس کا بازو تھام لیا۔ اس بار نہیں، اس نے اس کا بازو پکڑتے ہوئے کہا۔ اب تم وہ کمزور لڑکی نہیں ہو، ٹھیک ہے؟ اب تم مضبوط ہو اور اس کا مطلب ہے کہ تم اپنی قسمت سے نہیں بھاگو گی، تم اس کا سامنا کرو گی۔ زارا کے ذہن میں ایک پرانی یاد تازہ ہو گئی، وہ بے بسی جو اسے محسوس ہوئی تھی جب وہ پہلی بار اس حویلی میں آئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بغاوت کی ایک چمک آئی۔ میں نے کل تک آپ کی بات مانی، لیکن اب میں کچھ وقت کے لیے اکیلے رہنا چاہتی ہوں، پلیز مجھے جانے دیں۔ عباد نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں التجا تھی جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ وہ حیران رہ گیا۔ اس نے اس کا بازو چھوڑ دیا۔ ٹھیک ہے، اس نے آہستہ سے کہا، لیکن زیادہ دور مت جانا زارا، کیونکہ تم دوبارہ میرے پاس ہی واپس آؤ گی۔ زارا نے سر ہلایا اور بغیر پیچھے مڑے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس نے عباد کے بیڈ روم سے تھوڑی ہی دور موجود مہمانوں کے لیے بنے ہوئے ایک کمرے میں چلی گئی۔ اس نے دروازہ بند کیا اور اس کی طرف پیٹ کر کے دیوار سے ٹیک لگائی۔ وہ کانپ رہی تھی، یہ آزادی عارضی تھی۔ رات کا ایک پہر گزر چکا تھا۔ زارا کمرے میں بیٹھی چھت کو خالی نظروں سے گھور رہی تھی۔ اسے امید تھی کہ عباد تھوڑی دیر میں سو جائے گا، لیکن اس کی امیدیں اس وقت ٹوٹ گئیں جب دروازے پر دستک ہوئی۔ زارا، دروازہ کھولو، عباد کی گہری آواز آئی۔ بیڈ روم میں آ کر سو جاؤ، بہت دیر ہو گئی ہے۔ زارا حیرت سے اٹھی اور دروازے کی طرف دیکھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ ابھی تک جاگ رہا ہے۔ اس نے دل میں سوچا، یہ آدمی مجھے آرام سے کیوں نہیں رہنے دیتا؟ میں یہاں ٹھیک ہوں عباد، اس نے دروازے کے پیچھے سے کہا۔ آپ جا کر سو جائیں۔ باہر خاموشی چھا گئی۔ زارا نے سوچا کہ وہ واپس چلا گیا ہے۔ اس نے سکون کا سانس لیا، لیکن ایک سیکنڈ بعد ہی اس کی سانسیں رک گئیں۔ اسے دروازے کے باہر سے ایک کلک کی آواز سنائی دی۔ عباد نے کمرے کا دروازہ دوسری چابی سے کھول دیا تھا۔ وہ اندر داخل ہوا اور دروازہ بند کر دیا۔ عباد، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ دروازہ کھولیں، اور ابھی تک کیوں جاگ رہے ہیں؟ تمہیں یہاں سونا ہے تو ٹھیک ہے، ہم یہیں سو جائیں گے۔ بس میں چاہتا ہوں کہ میری بیوی میرے ساتھ رہے، مجھے یقین ہونا چاہیے کہ تم میرے پاس ہو۔ یہ جبر ہے، زارا نے چیخ کر کہا۔ کوئی جواب نہیں ملا۔ زارا نے تھک ہار کر بس بحث کرنا چھوڑ دی۔ وہ زمین پر بیٹھ گئی، دیوار سے ٹیک لگائے۔ دوسری طرف عباد نے کمرے کا دروازہ باہر سے بند کر دیا تھا اور وہ وہاں سے گیا نہیں تھا۔ وہ دروازے کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا اور زارا کو گھورتا رہا۔ اس سے زیادہ اس کی ضد وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اس کے قریب آیا اور آگے بڑھ کر اسے اپنی گود میں اٹھا لیا۔ عباد، کیا حرکت ہے، یہ چھوڑے، مجھے نیچے اتارے، وہ چیخی۔ عباد نے اسے بیڈ روم میں لا کر بیڈ پر گرایا۔ میں وہی کر رہا ہوں جو ایک شوہر کو اپنی ضدی اور خودسر بیوی کے ساتھ کرنا چاہیے۔ وہ اس کی جانب بڑھا تو وہ پیچھے ہٹی۔ خبردار جو میرے قریب آئے، کوشش بھی نہیں کیجیے گا۔ عباد ہنسا۔
پیاسے کو کنویں سے دور رکھنا چاہتی ہو؟ اور پھر وہ آگے بڑھا اور اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر جھٹکے سے اسے قریب کیا۔ اب زارا کا اس کی شدتوں سے بچنا ناممکن تھا۔ وہ فریش ہو کر باہر آئی تو اس نے عباد کو بیڈ پر بیٹھا ہوا پایا۔ زارا نے اس سے کچھ نہیں پوچھا، اس نے اپنا یونیفارم پہنا اور جانے کے لیے تیار ہونے لگی۔ عباد نے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، ناشتہ کیے بغیر جاؤ گی؟ زارا نے سر جھکایا، مجھے جلدی ہے۔ عباد نے اس کی حالت محسوس کی اور اسے زبردستی بٹھایا۔ وہ چپ رہی اور کچھ دیر بعد اس نے آہستہ سے کھانا شروع کر دیا۔ دونوں ایک دوسرے سے کوئی بات کیے بغیر ناشتہ کرتے رہے۔ ناشتہ ختم کرنے کے بعد زارا اٹھ کر جانے لگی۔ عباد نے اسے اپنی گاڑی میں ڈراپ کرنے کی پیشکش کی، لیکن زارا نے سخت لہجے میں انکار کر دیا۔ آپ کی ضرورت نہیں ہے، اس نے ٹھنڈی آواز میں کہا، میں خود چلی جاؤں گی۔ عباد نے مزید بحث نہیں کی کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس وقت زارا کا غصہ آسمان پر ہے۔ اس نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی اور اسے اپنے دفتر جانے دیا۔ دفتر میں زارا سارا دن خاموش رہی۔ اس کی توجہ اپنے کام پر نہیں تھی، مسلسل رات کے واقعے کے بارے میں سوچ رہی تھی اور عباد کے رویے پر غمگین تھی۔ اس کے دل میں بغاوت کی آگ بھڑک رہی تھی۔ وہ اب مزید اس طرح نہیں رہ سکتی تھی۔ شام کو جب وہ واپس گھر پہنچی تو عباد پہلے سے ہی اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ آرام سے ایک صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ اسے دیکھتے ہی مسکرا دیا۔ کیسا دن گزرا؟ اس نے پوچھا۔ زارا نے کوئی جواب نہیں دیا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ تم نے مجھ سے بات نہیں کرنی؟ عباد کی آواز پیچھے سے آئی۔ کیا چل رہا ہے تمہارے دماغ میں؟ زارا اس کی طرف مڑی اور مضبوط لہجے میں بولی، میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اب آپ کی مرضی کے مطابق نہیں چلوں گی۔ میں نے تمہیں وقت دیا تھا لیکن تم اس وقت کا غلط استعمال کر رہی ہو۔ عباد نے سخت لہجے میں کہا، تمہیں اپنی حیثیت یاد رکھنی چاہیے۔ میری حیثیت ایک آزاد شہری کی ہے، میں آپ کی غلام نہیں ہوں، زارا نے اونچی آواز میں کہا۔ عباد غصے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ تم بھول رہی ہو کہ تم کس سے بات کر رہی ہو؟ میں اپنے شوہر سے بات کر رہی ہوں جس نے مجھے قید کر رکھا ہے، اس نے جواب دیا۔ عباد نے اس کے قریب آ کر اس کا بازو پکڑ لیا۔ جب تک تم میرے ساتھ ہو تمہیں میری بات ماننی پڑے گی۔ زارا نے اپنا بازو چھڑایا اور بولا، ہمیں ایک دوسرے سے الگ ہو جانا چاہیے عباد۔ اس کے منہ سے یہ بات سن کر عباد کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں تمہیں اپنی زندگی سے کبھی نہیں جانے دوں گا۔ میں جانتی تھی کہ آپ ایسا ہی کریں گے، اس لیے میں نے تمام قانونی دستاویزات تیار کر لی ہیں۔ زارا نے اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے کاغذات دکھائے۔ میں نے اپنے نکاح کو منسوخ کرنے کا ارادہ کیا ہے، جو کہ ایک جبر تھا۔ عباد نے اس کے ہاتھ سے کاغذات چھین لیے اور انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ تم یہ نہیں کر سکتی ہو زارا۔ میں کر سکتی ہوں اور میں کروں گی، زارا نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ یہ میری زندگی ہے اور میں اسے آپ کی قید میں نہیں گزار سکتی۔ آپ نے کیا سمجھا ہوا ہے؟ کوئی چابی کی گڑیا ہوں میں جسے آپ اپنی مرضی سے چلائیں گے؟ میں بھی آپ کی طرح جیتی جاگتی انسان ہوں اور ہم دونوں کا حق ہے کہ ہم اپنی مرضی سے اپنے پسند کے انسان کے ساتھ زندگی گزاریں۔ تو اپنے اوپر اور مجھ پر ایک احسان کریں کہ مجھے اور خود کو ایک بے بنیاد زبردستی کے رشتے سے آزاد کر دیں۔ عباد کا خون کھول اٹھا تھا۔ اس نے اس کے بازوؤں کو دبوچا۔ کون ہے وہ جو تمہاری مرضی کا ہے اور جس کے ساتھ تم زندگی گزارنا چاہتی ہو؟ اگر اسے اپنی جان پیاری ہوگی تو پھر کبھی نہیں سوچے گا تمہارے بارے میں۔ اس نے ایک ایک لفظ اس کی آنکھوں میں گھورتے ہوئے چبا کر بولا۔ درد اور خوف سے زارا کی آنکھوں میں آنسو چمکے۔ چھوڑے مجھے، کوئی نہیں ہے، اور انسان اکیلے ساری زندگی نہیں گزار سکتا۔ میں نے اس لیے کہا ہے کہ اپنے ظلم اور جبر سے باہر نکل کر بھی سوچ لیا کریں، اس نے ہمت کر کے کہا۔ عباد نے اسے جھٹکے سے خود سے دور کیا۔ اس کے چہرے پر درد اور پچھتاوے کے تاثرات تھے۔ اسے یہ سوچ کر شرمندگی ہوئی کہ وہ اس حد تک گر گیا۔ عباد ایک لمحے کے لیے خاموش رہا، پھر اس نے زارا کو واپس اپنے پاس کھینچا اور اس کے بالوں کو ایک ہاتھ میں پکڑ کر اس کا چہرہ اپنے قریب کیا۔ تم میری ہو، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، میں تمہیں ہمیشہ اپنے ساتھ رکھوں گا۔ زارا کا چہرہ غصے سے بھر گیا اور اس نے اس کے ہاتھ کو جھٹک دیا۔ میں آپ کی نہیں ہوں۔ تم ہو، عباد نے سخت لہجے میں کہا، اور جب تک میں زندہ ہوں تم میری ہی رہو گی۔ زارا نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنی عزت نفس پر کسی قسم کے سودے بازی نہیں کرے گی۔ آپ یہ سب کر کے مجھ سے محبت نہیں بلکہ صرف نفرت حاصل کر سکتے ہیں، میں جانتا ہوں، اس نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، لیکن مجھے فرق نہیں پڑتا۔ تم کیا سوچتی ہو کہ میں نے 2 سال تمہارے بغیر کیسے گزارے؟ اس نے آہستہ سے کہا،
میں نے تمہارا انتظار کیا اور تمہاری حفاظت کی، تمہاری غیر موجودگی میں بھی۔ آپ نے انتظار نہیں کیا، زارا نے اس سے دور ہوتے ہوئے کہا۔ آپ نے میری زندگی پر اپنا حق سمجھا اور میری حفاظت کا دعویٰ کیا، جبکہ آپ نے میرے فیصلے کی پرواہ نہیں کی۔ میرا تعلق یہاں سے نہیں ہے، کبھی نہیں تھا۔ تم غلط ہو۔ یہ بات اس کی طرف بڑھا، وہ پیچھے ہٹتی گئی جب تک کہ اس کے گھٹنے ایک بڑی میز کے کنارے سے نہ ٹکرا گئے۔ تمہارا یہاں سے تعلق اس لمحے ہوا جب میں نے تمہیں اس کالج میں دیکھا تھا۔ تمہیں یاد ہے؟ تم ایک پروفیسر سے آئینی قانون پر بحث کر رہی تھی، تم نے اسے مات دے دی تھی، تمہاری آنکھیں چمک رہی تھیں، تم شاندار لگ رہی تھی۔ وہ اسے حیرانی سے گھورتی رہ گئی۔ تمہیں وہ یاد ہے؟ مجھے تمہارے بارے میں سب کچھ یاد ہے، عباد نے کہا۔ اس کی آواز دھیمی اور مسحور کن تھی۔ میں تمہیں تب سے چاہتا ہوں، لیکن تم میری دنیا کے اندھیرے کے لیے بہت بہت روشن تھی۔ پھر قسمت نے اپنی ظالمانہ ستم ظریفی میں تمہیں کفارے کی علامت کے طور پر میرے پاس پہنچا دیا، ایک ڈری ہوئی چھوٹی چڑیا شادی کے لہنگے میں۔ وہ لمحہ پاگل کر دینے والا تھا۔ تو آپ نے مجھے تہ خانے میں بند کر دیا، زارا نے سرگوشی میں کہا۔ پرانا خوف دوبارہ ابھرا۔ وہ کرنا ضروری تھا۔ عباد اب اور قریب تھا، اس کا جسم تقریباً زارا کے جسم کو چھو رہا تھا۔ عباد نے اپنے ہاتھ میز پر اس کے دونوں طرف رکھے، اسے پنجرے میں بند کر دیا۔ میرا گھر ایک محفوظ جگہ نہیں تھی زارا، میرا خاندان وہ سانپ تھے، تم ایک انعام، ایک مہرہ تھی، وہ تمہیں استعمال کرتے، تفریح کے لیے توڑ دیتے۔ وہ تہخانہ تمہارے لیے سب سے محفوظ جگہ تھی، واحد جگہ جہاں میں کنٹرول کر سکتا تھا، کیونکہ کسی کی تم تک رسائی تھی۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، زارا نے سانس لی، لیکن اس کی آواز سے یقین غائب تھا۔ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو پھر میرا سب سے بھروسہ نوکر اسی رات تمہیں بھاگنے میں کیوں مدد کر رہا تھا؟ کیا تم نے سوچا کہ یہ ایک اتفاق تھا، ایک روتی ہوئی لڑکی پر اس کا ترس؟ زارا کا دماغ تیزی سے کام کرنے لگا۔ وہ نوکر، اس نے ایک تھیلا تیار کر رکھا ہوا تھا، پیسے، پتے، آپ نے اسے کہا تھا؟ زارا نے بے یقینی سے بات کو دیکھا۔ میں تمہیں خود آزاد نہیں کر سکتا تھا، میری عزت، میرے خاندان کا گھٹیا اصول اس کی اجازت نہیں دیتا تھا، لیکن میں اسے ممکن بنا سکتا تھا۔ میں نے پرندے کو آزاد کر دیا، چھوٹی چڑیا، میں نے تمہیں اڑتے دیکھا اور میں جانتا تھا کہ تم اونچی اڑان بھرو گی۔ میں جانتا تھا کہ تم میرے پاس واپس آؤ گی، مضبوط ہو کر، جیسا کہ تمہیں بننا تھا۔ عباد کے الفاظ ایک بھنور تھے جو زارا کو نیچے کھینچ رہے تھے، اس کی پوری تاریخ کو دوبارہ لکھ رہے تھے۔ اس کی نفرت اس کے وجود کی بنیاد تھی، وہ اسے توڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ نہیں، زارا نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ تم وہ سانپ ہو جس نے رحیم علی کو مارا، تم نے میرے خاندان کو تباہ کر دیا۔ وہ ابھی بھی عباد کا یقین نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ایک سایہ عباد کے چہرے پر آیا، اس کے برفیلے چہرے میں پہلی دراڑ۔ رحیم علی خود ایک سانپ تھا، وہ میرا چچا تھا، وہ ایک شکاری تھا۔ عباد دھاڑا، اس کا سکون آخرکار ٹوٹ گیا۔ اس نے زارا کے بازو پھر جکڑ لیے، اس کی انگلیاں اس کے گوشت میں گڑ گئی۔ اس پر الزام نہیں لگایا گیا تھا زارا، وہ مجرم تھا، بس اس جرم کا نہیں جس کا اس پر الزام لگایا گیا تھا، بلکہ اس نے ایسے بہت سے جرم کر رکھے تھے۔ وہ جم گئی۔ آپ کس بارے میں بات کر رہے ہیں؟ اس کا سینہ اوپر نیچے ہو رہا تھا، سچ ان کے درمیان کمرے میں تھا۔ جس قتل کا الزام تم لوگوں پر لگایا گیا تھا وہ میں نے کیا تھا، میں نے اسے کیا۔ وہ ایک جلدی موت سے کہیں زیادہ بدتر کا مستحق تھا۔ اس اقرار نے زارا کے پھیپھڑوں سے ہوا چھین لی۔ وہ اسے منہ کھول کر دیکھتی رہ گئی۔ آپ اسے تسلیم کرتے ہیں؟ زارا نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ ہاں، میں تسلیم کرتا ہوں کہ میں نے ایک گھٹیا انسان کو مارا، لیکن یہ سب کچھ چھپانا، سیاسی قتل کا الزام تمہارے خاندان پر لگانا، ونی، یہ میرے والد کا کام تھا۔ ایک حریف خاندان کو غیر فعال کرنے اور مجھ کو ایک ہی بار میں اسکینڈل سے بری کرنے کا ایک طریقہ۔ میں بہت چھوٹا تھا جو میں نے کیا تھا، اس سے اتنا صدمے میں تھا کہ میں انہیں روک نہیں سکا۔ جب تم میرے دروازے پر پہنچی تو یہ ایک سنہری پنجرا تھا جو ہم دونوں کے گرد بنا ہوا تھا۔ زارا کے چہرے پر آنسو بہہ رہے تھے، الجھن کے، غصے کے اور ایک خوفناک سمجھ کے آنسو۔ اتنے سالوں تک میں نے آپ سے نفرت کی، زارا نے اقرار کیا۔ میں جانتا ہوں، اس نے کہا، اس کی آواز تھکی ہوئی تھی۔ اس نے اس کے بازو چھوڑے اور اپنے ہاتھ سے اس کا چہرہ تھاما، اس کے انگوٹھے اس کے آنسو پوچھے۔ یہ لمس حیرت انگیز طور پر نرم تھا۔
تمہاری نفرت وہ ایندھن تھی جس نے تمہیں طاقتور بنایا، اس لیے میں اس کے ساتھ رہ سکتا تھا۔ جس کے ساتھ میں نہیں رہ سکتا وہ یہ کہ تم سچ نہ جانو، یہ نہ جانو کہ جو کچھ بھی میں نے کیا تمہیں قید کرنے سے لے کر تمہیں آزاد کرنے تک، وہ تمہیں بچانے کے لیے تھا، تمہیں اس وقت حاصل کرنے کے لیے جب تم اتنی مضبوط ہو کہ حاصل کی جا سکو۔ اس کے ہونٹ اس کے ہونٹوں پر ٹوٹ پڑے۔ ایک فاتح کا اعلان تھا، یہ برسوں کے غصے، جنون اور ایک تاریک محبت سے بھرا ہوا تھا۔ زارا نے ایک لمحے کے لیے اسے دور کرنا چاہا، اس کے ہاتھ اس کے سینے پر عباد کو دور دھکیل رہے تھے، لیکن یہ مقابلہ اس سے ختم ہو گیا۔ اس کی جگہ ایک چونکا دینے والی لہر نے لے لی۔ عباد کی انگلیاں اس کے بالوں میں الجھ گئی، اسے مزید قریب کھینچ رہی تھیں، اپنی ساری الجھن اور برسوں کی دبی ہوئی خواہش اس میں ڈال رہی تھی۔ عباد اسے پیچھے ہوا، دونوں بھاری سانسیں لے رہے تھے، اس کا ماتھا اس کے ماتھے سے لگا ہوا تھا۔ تم میری ہو زارا، تم ہمیشہ سے میری ہو، تمہاری نفرت میری ہے، تمہارا جسم۔ اس کا ہاتھ اس کے چہرے سے اس کی گردن پر پھسلا، وردی کی قمیض کے اوپر سے اس کی کمر پر آ کر رکا۔ میرا ہے، تم مجھ سے لڑ سکتی ہو، لیکن جب تم آخر کار ہتھیار ڈالو گی تو یہ زیادہ اطمینان بخش ہوگا۔ بس تم مجھ سے دور نہیں جا سکتی۔ وہ اس میں ڈوب رہی تھی، اس کے سچ میں، اس کی زبردست موجودگی میں۔ یہ پاگل پن ہے، زارا نے سرگوشی میں کہا۔ یہ ہم ہیں، اس نے درست کیا۔ اس کی آواز ایک تاریک وعدہ تھی۔ اس نے اسے دوبارہ بوسہ دیا، اس بار زیادہ نرم، ملکیت کی ایک سرگوشی۔ اور یہ صرف شروعات ہے۔ عباد کے مضبوط بازوؤں میں زارا خود کو قید پا رہی تھی، اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، خوف اور بے یقینی کی لہروں نے اسے گھیر رکھا تھا۔ وہ مزاحمت کرتی رہی، لیکن عباد کی گرفت اس سے کہیں زیادہ مضبوط تھی۔ وہ اسے بیڈ روم میں لے آیا اور نرمی سے بستر پر بٹھا دیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، غصہ اور چاہت کا ایک خطرناک امتزاج۔ تمہیں سمجھنا ہوگا زارا، اس کی آواز میں ایک نئی نرمی تھی جو پہلے کبھی نہیں تھی۔ یہ سودا نہیں، تقدیر ہے، ہم دونوں اسی کے دھاگے سے بندھے ہیں۔ زارا نے منہ پھیر لیا، اس کی آنکھوں سے آنسو کی ایک لڑی گال پر بہہ نکلی۔ تقدیر جبر کا نام نہیں ہے عباد۔ عباد نے اس کے رخسار پر ہاتھ رکھا، اس کا ٹچ حیرت انگیز طور پر نرم تھا۔ اس نے اس کے آنسو انگوٹھے سے پونچھے۔ تمہارے آنسو، عباد نے آہستہ سے کہا، یہ میرے دل کو چھلنی کر دیتے ہیں۔ میں نہیں چاہتا تم رو، میں چاہتا ہوں کہ تم سمجھو کہ تم میری بیوی ہی ہو، تم اور میں تمہارا شوہر۔ زارا نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، یہ وہ عباد نہیں تھا جسے وہ جانتی تھی۔ اس کی آواز میں ایک ایسی گہرائی تھی جو اس نے پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ عباد اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے بولا، ہاں، میں نے تمہیں زبردستی حاصل کیا۔ غصہ تھا، تکبر تھا، لیکن میں تمہاری ہمت کا قائل ہو گیا ہوں زارا۔ تم صرف ایک خوبصورت چہرہ نہیں ہو، تم میں ایک جرأت ہے جو کسی مرد کو للکار سکتی ہے۔ زارا کی سانسوں میں آہستہ آہستہ کمی آئی، وہ اس کی باتوں میں چھپی والہا میں کھو سی گئی۔ عباد نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ میں تمہاری نفرت کو محبت میں بدلنے آیا ہوں۔ میں تمہیں وہ سب کچھ دینا چاہتا ہوں جس کی تم مستحق ہو، صرف تمہارے جسم نہیں، تمہاری روح کو بھی تسخیر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر عباد نے جھک کر اس کی پیشانی کو بوسہ دیا۔ یہ بوسہ انتہائی احترام اور نرمی سے بھرا ہوا تھا، یہ زبردستی کا نہیں بلکہ التجا کا اظہار تھا۔ زارا نے محسوس کیا جیسے اس کا دل پگھل رہا ہو، اس کے اندر کی دیواریں گر رہی ہوں۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں، عباد کی سانسوں کی گرمی اس کے چہرے کو چھو رہی تھی۔ پھر عباد نے اس کے ہونٹوں کے قریب آ کر کہا، اجازت دو زارا۔ یہ الفاظ سن کر زارا کی آنکھیں کھل گئیں، یہ وہ عباد تھا جو اسے حکم دیتا تھا اور اب اجازت مانگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک نئی چمک ابھری، اس نے ہلکے سے سر کو ہلایا اور پھر عباد کے ہونٹ اس کے ہونٹوں سے ملے۔ یہ بوسہ غصے کا نہیں، پرجوش ہونے کے باوجود انتہائی نرم اور حساس تھا۔ یہ ایک وعدہ تھا، ایک نئے آغاز کا۔ عباد نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور مسکرا دیا۔ تمہاری ہاں میں پوری کائنات سمائی ہوئی ہے زارا، آج سے تمہاری ہر نام میں ایک ہاں چھپی ہوگی۔ میں تمہیں وہ وقت دکھاؤں گا جب تم خود مجھ سے کہو گی کہ تم میری ہو۔ زارا نے کچھ نہیں کہا، وہ صرف دیکھتی رہی۔ اس کی دنیا ایک نیا موڑ لے چکی تھی اور شاید، صرف شاید، اس موڑ کے آخر میں محبت کا ایک روشن سفر شروع ہونے والا تھا۔ ہم پھر سے شادی کر لیں؟ عباد مسکرایا، اس بار شاندار طریقے سے، تمہاری رضامندی کے ساتھ۔ حویلی کا وسیع لان چاندنی رات میں نہا رہا تھا، ہلکی ہلکی خوشبوؤں سے مہکتے ہوئے پھولوں کی خوشبو ہوا میں جھوم رہی تھی اور مہمانوں کے چہروں پر مسکراہٹیں کھلی ہوئی تھیں۔ یہ محفل پہلے والے کسی بھی ڈنر سے یکسر مختلف تھی، ہر چیز میں نرمی،
رنگینی اور خوشی کی کیفیت تھی۔ اور پھر وہ لمحہ آیا۔ زارا ایک نفیس لہنگے میں ملبوس حویلی کے داخلی دروازے سے باہر نکلی۔ گھونگھٹ میں اس کے چہرے کی جھلک دکھ رہی تھی۔ اس بار اس کے قدم بھاری نہیں تھے، وہ پر اعتماد تھی، پرسکون۔ اس کی مسکراہٹ اس بات کی گواہ تھی کہ یہ قدم اس کی اپنی مرضی کے تھے۔ دوسری طرف عباد کھڑا تھا۔ وہ ایک سادہ مگر نفیس کرتے اور پاجامے میں ملبوس تھا۔ اس کی نظریں دروازے پر جمی ہوئی تھیں، بے صبری سے اس لمحے کا انتظار کر رہی تھیں جب زارا اس کے سامنے پہنچ گئی۔ اس کے چہرے پر وہ سردی اور غرور نہیں تھا، بلکہ ایک گہرا احترام، محبت اور فخر تھا۔ زارا قریب پہنچی تو عباد نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ دونوں نے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھا۔ زارا کی آنکھوں میں ماضی کے تمام درد کے باوجود اس وقت صرف اطمینان اور ایک نئے اعتماد کی چمک تھی۔ عباد کی آنکھوں میں ایسی قیمتی چیز پانے کا احساس تھا جو اسے دوبارہ مل گئی تھی۔ نکاح میں تو وہ پہلے ہی تھے، لیکن عباد کے دوست شغل میں ان کے درمیان پادری بن کر کھڑے ہوئے اور ان دونوں سے رضامندی چاہی، دونوں کو مخاطب کیا۔ ہوا میں خاموشی چھا گئی۔ عباد خان، کیا تم زارا احمد کو اپنی بیوی بنانے پر راضی ہو؟ اس کے ساتھ ہمدردی، احترام اور انصاف کے ساتھ زندگی گزارنے کا وعدہ کرتے ہو؟ عباد سے پوچھا گیا۔ عباد نے زارا کی طرف دیکھا۔ اس کی نظریں براہ راست اس کی آنکھوں میں اتر گئیں۔ اس کی آواز میں ایک نیا وقار تھا۔ ہاں، میں راضی ہوں۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ ہمیشہ اس کا احترام کروں گا اور اسے وہ آزادی دوں گا جس کی وہ مستحق ہے۔ وہ میری بیوی نہیں، میری زندگی کی ساتھی ہوگی۔ یہ الفاظ سن کر زارا کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ کھل گئی۔ پھر زارا کی طرف رخ کیا۔ اور زارا احمد، کیا تم عباد خان کو اپنا شوہر بنانے پر راضی ہو؟ اس کے ساتھ صبر و افہام و تفہیم اور محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کا وعدہ کرتی ہو؟ زارا نے ایک گہری سانس لی۔ اس کی نظر اپنے ہاتھ میں تھامی عباد کی انگلیوں پر گئی جو اسے مضبوطی سے تھامے ہوئے تھی، مگر اب زبردستی نہیں بلکہ ایک وعدے کے طور پر۔ اس نے عباد کی آنکھوں میں دیکھا اور واضح پر اعتماد آواز میں بولی، ہاں، میں راضی ہوں۔ اس بار یہ ہاں کسی جبر کی نہیں بلکہ اپنی مکمل رضامندی اور شعور کی تھی۔ یہ لفظ ہوا میں گونجا اور عباد کے چہرے پر ایک ایسی مسکراہٹ لے آیا جو اس کے لیے بالکل نئی تھی، ایک خالص بے ساختہ خوشی کی مسکراہٹ۔ عباد نے آہستہ سے زارا کی گھونگھٹ اٹھایا۔ اس کا چہرہ چاندنی میں چمک رہا تھا۔ اس نے اس کی پیشانی کو نرمی سے بوسہ دیا۔ عباد نے زارا کو اس کا مہر ادا کیا تو اس نے قیمتی ہیرے کا سیٹ پیش کیا، مگر اس سے زیادہ قیمتی اس کے الفاظ تھے جو اس نے زارا سے کہے، یہ تمہارا حق ہے اور یہ میری محبت کی علامت بھی ہے۔ آخر میں دونوں نے ایک دوسرے کے سامنے ایک آئینہ رکھ کر دیکھا۔ آئینے میں ان کی عکاسی ایک ساتھ نظر آ رہی تھی۔ اب تک کی پہلی بار وہ واقعی ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے نظر آ رہے تھے، ایک دوسرے کے لیے۔ مہمانوں نے مبارکبادوں کی بارش کر دی۔ شکریہ، عباد نے سرگوشی میں کہا، تم نے مجھے ایک نئی زندگی بخشی ہے۔ زارا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور تم نے مجھے وہ عزت دی جس کی میں ہمیشہ سے مستحق تھی۔ ہم نے ایک دوسرے کو درست کیا ہے عباد، اب سے ہمیشہ ایک ساتھ ہیں، عباد نے کہا اور اس کا ہاتھ تھامے مہمانوں کی طرف مڑا۔ اس رات وہ حویلی جو کبھی زارا کے لیے ایک قید خانہ تھی، اس کی آنگن خوشی اور محبت کے نغمے سے گونج اٹھی۔ وہ دوبارہ دلہن بن کر آئی تھی اور اس بار یہ گھر اس کا اپنا تھا اور یہ مرد اس کی مرضی کا شوہر۔ ان کا رشتہ اب جبر کا نہیں بلکہ باہمی رضامندی، احترام اور سچی محبت کی مضبوط بنیادوں پر استوار ہوا تھا، ایک نئی آغاز ہوا تھا۔ وقت گزرتا گیا۔ زارا نے ایک خوبصورت بچہ پیدا کیا جس نے روتی ہوئی آنکھوں اور مضبوط مٹھیوں کے ساتھ ہی اپنے باپ کی طرح اپنا روب جمانا شروع کر دیا۔ انہوں نے اس کا نام امان رکھا، ایک ایسی امن کی دعا جو شاید ان کی اپنے شادی کے شروع کے دنوں کو دیکھتے ہوئے ضروری محسوس ہوئی ہو۔ اب وہ ایک خوشگوار زندگی گزار رہے تھے۔ عباد، جو کبھی پورے ضلع کا سب سے خطرناک اور ڈراؤنا افسر ہوا کرتا تھا، اب ایک ایسا اچھا شوہر اور باپ بن چکا تھا کہ دیکھنے والے کی عقل دنگ رہ جاتی۔ زارا، جو کبھی اپنی زندگی بچا کر بھاگنے پر مجبور تھی، اب ایک اچھی بیوی اور ماں تھی۔ ایک شام وہ دونوں باغ میں بیٹھے تھے۔ اماں ان کے سامنے گھاس پر لوٹے پڑ رہا تھا اور عباد ہر 5 منٹ بعد چیختا، ارے وہ مٹی منہ میں ڈال رہا ہے زارا۔ تمہیں یاد ہے؟ عباد نے پوچھا، اپنی چائے کا سپس لیتے ہوئے۔ اس نے خود بنائی تھی۔ تم مجھ سے ڈرتی تھی، تمہاری تو جان نکلی جاتی تھی میرا نام سن کر۔ زارا نے ایک طنز بھری مسکراہٹ اس کے ساتھ شیئر کی۔
ہاں کیوں نہیں یاد ہے، وہ وقت تھا جب تمہاری آواز سن کر میرے پیروں تلے سے زمین کھسک جاتی۔ اب تو تم مجھے چائے تک بنا کر دیتے ہو اور ساتھ ہی یہ بھی پوچھتے ہو کہ شوگر ٹھیک ہے نا جانی۔ واقعی بہت حسین تبدیلی ہے، سارا مسکرا رہی تھی۔ کیونکہ میں تم سے پیار کرتا ہوں، عباد نے کہا اپنی مکمل سنجیدگی کے ساتھ، جیسے یہ ایک نیا اور انکشاف کن حقیقت ہو۔ اس نے زارا کا ہاتھ تھام لیا۔ ڈراؤنے خواب کی سیلز ختم ہو چکی ہے۔ ہاں ہاں میں بھی تم سے پیار کرتی ہوں، زارا نے جواب دیا اپنی آنکھوں میں شرارت کے ساتھ، ورنہ تمہیں یہ لگژری ورژن کبھی نہ ملتا۔ عباد ہنس دیا۔ سورج ڈوب رہا تھا، آسمان پر پھیلے ہوئے رنگ ایسے تھے جیسے فلم کے آخر میں ہوتے ہیں۔ انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، ان کی آنکھوں میں محبت تھی اور تھوڑا بہت وہ حیرت بھی جو ہمیشہ اس بات پر ہوتی ہے کہ آخر یہ سب ہوا کیسے۔ تو پھر آپ عمر بھر چائے بنانے کے لیے تیار ہیں؟ زارا نے پوچھا۔ جی ملکہ عالیہ، اس نے فرمانبرداری سے سر خم کیا اور امان کو گود میں اٹھا لیا۔